إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. معزز معلمات اور طلباء اور طالبات مکتب محمدی اور دیگر خواتین، یہ ہمارے انجمنوں کا دوسرا دن ہے. اس کے اندر بھی انشاءاللہ دو گروپس کے طلباء اور طالبات اپنا علمی مظاہرہ جو ہے پیش فرمائیں گے. اسرہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسرہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انشاءاللہ اسرہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ اسرہ، اس کے اندر جو سالانہ انجمن ہو رہی ہے، یہ معلمہ خیر النساء خدیجاوی منگل گری کی صدارت میں یہ سالانہ انجمن منعقد ہوگی. آپ جو ہے یہ بچیوں کو نمبرات عطا کریں گی اور آپ کے دیے ہوئے نمبرات ہی سے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن طے ہوگی اور اسی حساب سے ان کو جو ہے انعامات دیے جائیں گے. اس کے بعد کا اسرہ ہے اسرہ علی بن ابی طالب. اسرہ علی بن ابی طالب اس انجمن کی صدارت معلمہ رضیہ سلطانہ صدیقہ منگل گری فرمائیں گے. الحمدللہ دونوں صدرہ یہاں آ چکے ہیں، وقت ہو چکا ہے، بلا کسی تاخیر انشاءاللہ انجمن کا آغاز کیا جا رہا ہے. میں بلا کسی تاخیر انجمن شروع کر رہا ہوں. تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں فائزہ بنت حسین بیگ صاحب کو. وہ آئیں، قرآن پاک کی تلاوت سے اس انجمن کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. فما يكذبك بعد بالدین. الیس اللہ باحکم الحاکمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کی تعریف کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، خوشیوں سے مالا مال فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں. آئیے
ایک سورہ جو قرآن پاک کی مشہور صورت ہے، اس صورت کا ترجمہ اور اس کے اندر سے جو اہم باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ پیش فرمائیں گی۔ میں دعوت دیتا ہوں زہینہ بنت ٹیپو سلطان، وہ آئیں، سورۃ العادیات اس کا ترجمہ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز معلمات و دیگر میری اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورۃ العادیات کا ترجمہ اور تفصیل بتانا چاہتی ہوں، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ اس سورہ کا نام سورۃ العادیات ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم ہے، پھر تاپ مار کر آگ جھاڑنے والے گھوڑوں کی قسم ہے، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم ہے، بس اسی وقت درد و غبار اڑاتے ہیں، بس اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے، اور وہ بے شک وہ خود اس پر گواہ ہے، اے انسان مال و دولت کے محبت اور حرص میں اتنے بڑھ سکتے ہیں کہ کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جبکہ جو کچھ خبروں میں ہے ان کو نکال لیا جائے گا اور ان کی سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ یقیناً ان کا رب اس دن حال پر پوری طرح باخبر ہوگا۔ محترم سامعین، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے چند کام کرنے والے گھوڑوں کی قسم کھا کر ہمیں ان کے کام کا تذکرہ دیا ہے۔ ان کے پاس گھوڑے دوڑ دوڑ کر ہانپتے ہوئے دشمنوں کے صف میں گھس کر لڑائی کرتے ہیں، لڑائی کرنے میں اپنے مالکوں کی مدد کرتے ہیں اور وہ باز خوب دوڑتے ہیں۔ یہ تمام خطرے والے کام یہ گھوڑے صرف اپنے مالکوں کے لیے کرتے ہیں، پر اتنا محنت کرنے پر بھی مالک کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ بس 2 وقت کا کھانا اور گھاس پھوس وغیرہ۔ بس 2 وقت کے کھانے کے لیے گھوڑے اتنا دوڑ دھوپ کرتے ہیں کہ یہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کا غلام اور بندہ ہے، ان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور وہ انسان اپنے مالک کے لیے دوڑ دھوپ کہاں تک کرتے ہیں اور اس کی عبادت کہاں تک کرتے ہیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سب چیزیں لے کر اللہ تعالیٰ کا ناشکرا اور نافرمان بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھا کر یہ احساس دلایا کہ کم سے کم یہ جانوروں کی طرف تو دیکھ کر نصیحت حاصل کرو۔ یہ جانور اپنے مالک کے نام پر جیتے ہیں اور ہم اپنے مالک سے بیزار ہو کر جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسی کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آپ نے اگر غور کیا ہوگا تو اس طالبہ کے اس سورہ کے ترجمے میں بہت ساری باتیں تھیں۔ تو گھوڑا دیکھیے، جنگوں میں گھس جاتا ہے، مار کھاتا ہے، بعض گھوڑے ان کے دھڑ الگ کر دیے جاتے ہیں منہ سے۔ یہ سب یہ اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مالک ان کو کیا دیتا ہے؟ صرف ان کو 2 وقت کا کھانا دیتا ہے، گھاس پھوس کھلاتا ہے۔ صرف گھاس پھوس کھا کر اس میں وفادار ہیں، سر سے لے کر پیر تک اللہ کی نعمتیں ہم کھا کر کے پھر اللہ سے بیزار ہیں۔ یہ نصیحت دینے کے لیے ہی سورۃ العادیات اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ ایک مرتبہ یعنی پرانے زمانے کے واقعات میں سے ایک واقعہ، ایک آدمی کے پاس گھوڑا تھا، وہ استبل میں بندھا ہوا تھا، اور ایک غریب آدمی کے پاس گدھا تھا، دھوبی کا گدھا۔ وہ بہت سارے کپڑے وغیرہ لاد کر کے لے جاتا، اور 1 گھنٹے کا کام تھا گدھے کا، پھر صبح شام بیٹھے رہتا۔ لیکن وہ مالک کا جو گھوڑا ہے بادشاہ کا، اس کے استبل میں بہت سارے گھوڑے تھے، نوکر چاکر وہ گھوڑوں کی خدمت کرتے تھے، گھوڑوں کو دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو یہ گدھے کو رہا نہیں گیا، گدھا جلسی میں آ گیا۔ گدھے نے اپنے دوسرے ساتھی گدھے سے کہا کہ دیکھتے نہیں وہ کہ وہ گھوڑوں کی کتنی عزت ہے، اس کے لیے انسان کام کرتے ہیں، چارہ لا کے ڈالتے ہیں، اس کو پابندی کے ساتھ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، کتنا بہترین زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ کاش
ہم بھی ادھر چلے جاتے، ویسے ہو جاتے تو ہم کو بھی بہت عزت ملتی۔ تو یہ مالک وہاں سن رہا تھا، اچانک کیا ہوا، رات میں ایک دم آواز آئی، آواز آنے کے بعد سب گھوڑے چلے گئے۔ جا کر کے جب واپس آئے 2-3 گھنٹے کے بعد تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑا جو ہے اس کا پیر کٹا ہوا ہے، اور ایک گھوڑا اس کی آنکھ پھوٹ چکی ہے، اور ایک گھوڑا اس کے بدن پر جو ہے موٹے موٹے داغ لگ چکے ہیں، اتنا گوشت کا حصہ نکل گیا ہے۔ تو ایک واقعہ ہے یہ۔ تو مالک نے گدھوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اب تم کو سمجھ میں آیا کہ گھوڑوں کے لیے انسان کیوں کام کرتے تھے، کیوں اس کو کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ اصل میں وہ جنگی گھوڑے تھے، وہ تو جنگ کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ کیا جنگ کریں گے گدھے، وہ 1 گھنٹہ کام کر کے آ کے بیٹھ جاتے۔ تو کہا کہ جو اپنے جان پر اتر کر کے جان کی بازی لگا کر کے دنیا کے اندر جیتے ہیں، انہی کی عزت ہوتی ہے۔ جو آرام سے کھا پی کر کے سونے کے عادی ہوتے ہیں، تمہارے جیسے گدھوں جیسے رہتے ہیں وہ، لیکن دیکھو جان کی پرواہ نہیں کرتے، وقت آیا تو جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں گھوڑے، اس لیے ان کی اتنی عزت ہوتی ہے۔ تو یہ صرف گھوڑے اور گدھوں کا واقعہ نہیں ہے، آپ دیکھ لیں دنیا میں اسی آدمی کی عزت ہے جو آدمی مصیبت کے وقت ڈٹ کر کے کھڑ کر کے سامنے مقابلہ کرتا ہے، ڈرپوک بن کر کے جا کر کے اپنے مقابلے سے ہٹ کر کے پیچھے چلا جاتا ہے، اور مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی بول کر کے ڈر جاتا ہے، تو دنیا اس کو تھو کرتی ہے۔ اسی کی عزت ہے جو توحید کے لیے جان دیتے ہیں، شرک کے خلاف بات کرتے ہیں، رسم و رواج کے خلاف بات کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ لوگ ہم کو کیا بول لیں گے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اب ہم وفادار سپاہی ہیں اللہ کے رسول کے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا بولیں گے، اس کی ہم پرواہ نہ کریں، اللہ کا لحاظ کریں، رسول پاک کا لحاظ کریں، اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے ہم تیار رہیں، تو اس کی بہت اہمیت ہے۔ کچھ سبق دیتا ہے۔ آئیے، انسان کو سفر کی ضرورت پیش آتی ہے، جرنی، تو جرنی کے بھی آداب اسلام کے اندر بتلائے گئے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں رفیق بن عبد الرؤف صاحب کو، آئیں سفر کے چند آداب بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد۔ معزز صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز معلمات و دیگر میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں اس مشترکہ سالانہ اجلاس میں آپ لوگوں کے سامنے سفر کے آداب بتانا چاہتا ہوں، امید کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم سامعین و سامعات، نمبر 1، سفر شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ نمبر 2، سفر سے پہلے ہر قسم کے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ سفر اس دنیا کا آخری سفر ہو۔ نمبر 3، سفر کو جانے سے پہلے کچھ ضروری امانتیں لوٹا دیں۔ کسی کا خرچ اپنے ذمہ رہا ہو تو اس کو ادا کر دے۔ سفر کا کچھ توشہ یعنی کھانے پینے کے لیے پیسے تیار کر لیں۔ نمبر 5، سفر کو جاتے وقت یہ دعا پڑھ کر نکلیں: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم علیہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ دیکھیں یہ سفر کے آداب سے ہم کو کیا معلوم ہوا۔ اگر ہم سوچیں تو اس کے اندر بھی بڑی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو اولاد دیا ہے، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو سلامت رکھے اور دین دنیا کی ترقی عطا فرمائے۔ جن کی اولاد ہوتی ہے، یہ بچے کہیں باہر جانے کا ہو تو ماں کا دل تڑپتا ہے، 1000 جتن کرتی ہے۔ 10 دن کا اگر سفر ہے تو سامان پیک کرتی ہے، کپڑے رکھتی ہے، بار بار نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا وقت پر کھا لو، وقت پر پی لو، دیکھو ادھر ادھر نہیں جانا، دوسرے لوگوں سے لڑائی مت کرو، کیونکہ تم اجنبی شہر جا رہے ہو، وہاں تمہارا کوئی نہیں رہے گا، تم کسی سے لڑو گے تو وہ تم کو مار ڈالیں گے۔
سفر میں ذرا ہوشیار رہو، جتن رہو، یہ کام کرو. ماں بولتی ہے، باپ بولتا ہے، اس لیے کہ اس بچے کا درد ماں باپ پہچانتے ہیں. ماں باپ کو رہتا ہے درد کہ میرا بیٹا ہے باہر جا رہا ہے. شریعت مطہرہ کے نزدیک ہم لوگ کتنے محبوب ہیں. انسان سب لوگوں کے لیے اللہ اس کے رسول نے سفر کے آداب بتلائے. یہ آداب کیا ہے؟ یہ نرمی ہے کہ بعد میں سفر میں تکلیف نہ ہو، بعد میں جو ہے کوئی پریشانی نہ آ جائے. یہ دعا جو طالب نے پڑھی اس کے اندر کتنا معنی ہے دیکھیں. اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کسی کو گمراہ کرنے سے، کسی کی گمراہی میں آنے سے، میں دھوکہ دینے سے اور کسی کا دھوکہ کھانے سے. کتنے لوگ ہیں بیوقوف بنا دیتے ہیں. باہر اسٹیشنوں میں جا کر کے دیکھیں الگ الگ طریقے سے نا لوٹنے والے وہاں پہ موجود رہتے ہیں. یہ دعا اگر ہم پڑھ لیں انشاءاللہ گھر واپس آنے تک کوئی بلا اور کوئی مصیبت اور ناموافق حالات ہمارے ساتھ انشاءاللہ نہیں ہوں گے. تو شریعت ہم کو اتنا چاہتی ہے، اللہ اتنا پیار کرتا ہے ہم سے. ہر چیز کے جو آداب بتائے گئے وہ آداب ہمارے بہتری کے لیے. جیسے ماں باپ بچوں کے لیے تڑپتے ہیں اور ان کے لیے الگ الگ نصیحتیں کر کے باہر بھیجتے ہیں، تو قرآن حدیث کے اندر بھی یہ جو آداب بتائے گئے ہیں ہماری بہتری کے لیے، ہماری اچھائی کے لیے ہے. یہ بڑی نصیحتیں جو سفر کے آداب سے ہمیں ملتی ہے. آئیے ایک اور عنوان ہم سماعت فرمائیں. غم اور مصیبتیں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، ہم برائی سے اس کو یاد کرتے ہیں، بلکہ یہ بھلی چیز ہے. بھلی چیز اس لیے کہ آپ دیکھیں جس کا پیٹ بھر کر کے ہو اور اس کا آمدنی کا ذریعہ بڑا ہو، ذرا بھی اس کو فکر نہ ہو کہ میرا گھر چلنا مشکل ہے، ایسا ذرا بھی فکر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو فراوانی کے ساتھ دیا ہو. ہم نے بہت کم دیکھا ہے کہ جس کو اللہ خوب دیا ہو اور وہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہو. ایسا بہت کم لوگ ملیں گے. اللہ جس کو زیادہ دیا ہو وہ زیادہ عبادت کرے. وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہ حکومت پا کر کی بھی حکومت نے ان کے دل کو نہیں بدلا اور وہ بدلے نہیں، اللہ تعالیٰ سے وفادار رہے. عام طور پر مالدار لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب اللہ ان کو کچھ دے دیتا ہے تو اللہ کچھ بھول جاتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ غم اس لیے دیتا ہے کہ ہم اللہ سے جڑ کر کے رہیں، اللہ سے وہ غم بول لیں اور اسی سے جڑ کر کے رہیں. تو جڑ کر کے رکھنے کے لیے غم آتا ہے، تو یہ غم بھی ہمارے لیے بہت ہی قابل تعریف ہے، کیونکہ وہ غم آ کر کے ہم کو ہمارے رب سے جوڑتا ہے. تو غم اور آرام یہ آ جائے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا سمجھنا چاہیے، کیسے اس کو برداشت کرنا چاہیے. آئیے ایک طالبہ سے ہم سنیں. میں دعوت دیتا ہوں تبسم بنت ٹیپو سلطان صاحب کو. غم و آلام کے بارے میں اسلام کا نظریہ اور اسلام کا تصور کیا ہے بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. معزز صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز معلمات و دیگر میری اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں اس مشترکہ سالانہ اجلاس میں آپ لوگوں کے سامنے غم و آلام کا اسلامی تصور بتانا چاہتی ہوں. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. ان الانسان خلق اہلہ اذا مسہ جزوعا و اذا مسلہ خیر منوعا. محترم سامعین و سامعان، انسانی زندگی دھوپ چھاؤں کا مجموعہ ہے. اس میں اتار چڑھاؤ نشے فراز ہوتا ہی رہتا ہے. جس طرح خوشی آزمائش ہے، ٹھیک اسی طرح غم بھی آزمائش ہے. محترم سامعان، انسان کو اگر غم و پریشانی آئے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان مضبوط کرے. وہ یہ عقیدہ رکھے کہ جو غم ہمیں ملا ہے وہ تو اس نوشت تقدیر کے مطابق ملا ہے، جس کو علیم پروردگار کے بہت بھلے لکھ دیا گیا ہے. اور صبر کا دامن تھامے رکھے. صبر کا دامن تھامے رکھے. صبر کے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتے تو آپ نماز کا سہارا لیتے. اذا حسب امر الصلاۃ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس موقع پر نماز کا ہی سہارا لیا تھا، جبکہ حضرت سارہ کو ظالم بادشاہ نے بری نیت سے پکڑ لیا تھا. دعاؤں کا سہارا بھی بہت اچھا سہارا ہے. ایوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفا ذنبکا ویغفر ذنبکا. ایوبین آپ اگر مجھ پر سارا دن درود پڑھتے رہو گے تمہاری مغفرت کر دی جائے گی اور تمہارا غم دور ہو جائے گا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے، اس سے بھی مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مصائب والام سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک اور عنوان ہم سماعت فرمائیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا، تو آپ جہاں جہاں تھے وہ جگہ بھی ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ تو پیارے نبی مکہ میں پیدا ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ میں انتقال ہوئے۔ تو مدینہ یہ کیسی بستی ہے، اس کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں، آئیے معلوم کریں گے۔ محسنہ بنت عبد الودود صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں، آئیں مدینۃ الرسول بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز عالمات و دیگر میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں اس مشترکہ سالانہ اجلاس میں آپ لوگوں کے سامنے مدینۃ الرسول بتانا چاہتی ہوں۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم سامعین و سامعات، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ساتھیوں کو جب مکہ والوں نے بہت دکھ دیا اور ستایا، بلکہ توبہ توبہ ان کو جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا، تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے گئے۔ اس شہر کا نام مدینہ ہے۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جگہ دی، جان اور مال سے ساتھ دیا۔ مدینہ سے اسلام ہر جگہ پھیل گیا اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک مسجد بنوائی۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی یہی ہوا، آپ کی خبر شریف یہی ہے۔ مدینہ میں کھجور کے باغ بہت ہے اور بہت قسم کے کھجوریں ہوتی ہیں۔ مدینہ بڑی برکت والی بستی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ آئیے، اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں جو ہم کو دیا ہے، ان نعمتوں میں سے وقت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وقت کتنی بڑی نعمت ہے یہ معلوم ہونا ہو تو 1 منٹ 2 منٹ کے بعد آدمی مر جائے، یا ڈاکٹر اگر بول دے کہ 10 منٹ پہلے بھی اگر لاتے آپ تو کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اب اس کا انتقال ہو گیا۔ جو انتقال ہوا وہ بہت بڑی ہستی تھی، جس سے ہمارے بہت بڑے بڑے معاملات جڑے ہوئے تھے، تو کیسا رہے گا؟ ایسے ہی ہماری زندگی ہے، یہ وقت جو 24 گھنٹے اللہ نے ہمیں دیا، یہ بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو ہم کیسے یوز کر رہے ہیں، کیسے یوز کرنا چاہیے؟ آئیے ایک طالبہ سے ہم سنیں، جو بھی بچی یہاں پہ بتائے گی اپنے اوپر سیٹ کرے کہ ان چیزوں میں ہمارا وقت گزرتا ہے یا نہیں۔ یہی سچی ایمان کی تازگی ہے کہ جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، آیا وہ چیز میں ہے یا نہیں۔ اللہ نے خاص طور پر یہ چیز میں تمہارا وقت استعمال ہونا بول کر کے بولا، تو وہ ہم استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، اس کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ نہیں کر رہے ہیں تو پھر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وقت ضائع ہو جائے گا، عمر ختم ہو جائے گی، خبر میں جانے کا وقت بھی آ جائے گا، پلٹ کر کے دیکھیں تو نامہ اعمال میں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی حسرت اور افسوس ہم کو اس وقت ہوگی، یہ کنبے قبیلے اور یہ گھر بار، یہ بزنس، یہ سب ہمارا یہیں پہ رہ جائے گا، ہم اکیلے یہاں سے نکل کے چلے جائیں گے۔ تو ہم کو ہمیشہ ہمارے جانے کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اکیلے جائیں گے، جو یہاں ہم کما لیے وہی ہمارے قبر میں رہے گا۔ آئیے میں دعوت دیتا ہوں وحیدہ انجم بنت حسین بیگ صاحب کو، وقت اور اس کے گزارنے کی اچھی جگہ کون سی ہے وہ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز معلمات و دیگر میرے اسلامک بھائیوں اور بہنوں، آج میں اس مشترکہ سالانہ اجلاس میں آپ لوگوں کے سامنے وقت اور اس کی گزارنے کی جگہ بتانا چاہتی ہوں۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔
محترم سامعین و سامعات، قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان نقصان میں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھا کر وقت کی اہمیت کو بتایا ہے۔ یہ وقت اس کی بڑی قدر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات کی قسم کھا کر اس وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عمر اور جوانی اوقات کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین سوال کریں گے۔ پھر کہا، دو چیزوں میں اکثر لوگ خسارے کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک چیز تو وقت ہے جس میں بڑے بڑے کاموں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جا سکتی تھی، لیکن اس وقت کو معمولی کاموں میں سے صرف کر کے وہ نقصان میں لوگ پڑ چکے ہیں۔ اگر یہ چلا جائے تو پھر زندگی میں واپس پلٹ کر نہیں آتا۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے عقل مندی اسی میں ہے کہ اس کی موجودگی میں ہی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیا جائے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے وقت گزارنے کی بہترین جگہ بتلاؤں گی۔ محترم سامعین و سامعات، نمبر 1، شرعی علم حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا وقت گزاریں۔ نمبر 2، مختلف عبادتوں کے کرنے میں اپنا وقت گزاریں۔ نمبر 3، کچھ وقت غور فکر میں بھی گزاریں۔ نمبر 4، اور اسی طرح کچھ وقت اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرنے میں گزاریں۔ نمبر 5، ایمان میں اضافے کی کوششوں میں اپنا وقت گزاریں۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں ہمارا وقت گزاریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، طالبہ نے بہت ساری جگہ بتائی وقت گزارنے کی۔ ہمیں چاہیے کہ ان اوقات میں ہم اپنے وقت کو گزاریں ان چیزوں میں۔ آئیے ماں باپ کی خدمت، اس کے فائدے کیا ہیں، یہ معلوم کریں گے چھوٹی طالبہ سے۔ فوزیہ بنت ٹیپو سلطان، آئیں ماں باپ کی خدمت بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز معلمات و دیگر میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں اس مشترکہ سالانہ اجلاس میں آپ لوگوں کے سامنے ماں باپ کی خدمت بتانا چاہتی ہوں۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم سامعین و سامعات، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کو خوش رکھو، ان کی خدمت کرو، ان کی بات مانو، جو کام کرنے کو کہے اس کام کو خوشی سے کرو، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، ان سے ادب اور نرمی سے بات کرو، کسی بات پر ضد نہ کرو، خفا ہو کر زور زور سے نہ بولو۔ یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو ان کو تم کبھی ناخوش، ان کی قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں باپ کے لیے دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آئیے کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو ان کو دیکھنے کے لیے جانا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ وہاں جانا، ہمت افزائی کی باتیں بولنا۔ تو بیمار کو دیکھنے کے لیے جب ہم جائیں تو جانے کے لیے، وہاں جانے کے بعد آداب کیا ہیں، کیا ہم کو کرنا چاہیے، چند باتیں ہم معلوم کریں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں منسا بنت یوسف صاحب کو، آئیں اور بیمار کو دیکھنے کے لیے جانے کے آداب بتائیں۔ نمبر 3، نمبر
والقواعد. ہے. اگر وہ نشانیاں ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت بہت قریب ہے. وہ نشانیاں یہ ہے: نمبر کریں گے. نمبر دولت کے عوض اپنا دین و ایمان بیچ دیں گے. نمبر 4 خرچ بہت زیادہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا. مقتول کو علم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل ہوا. نمبر 5 عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس کے باوجود ننگی نظر آئے گی. نمبر 6 وقت اس تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ دن کے برابر، ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر محسوس ہوگا. نمبر 7 ایسے انسانی شکل میں شیطان ہوں گے. نمبر 8 قلم ظاہر ہوگا، یعنی اخبارات پہنچانے کے ذرائع بہت زیادہ ہو جائیں گے. نمبر 9 غیر مسلم قومیں مسلمانوں پر اس طرح چڑھ دوڑے گی جس طرح کھانا کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان پر بلاتے ہیں. نمبر 10 مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلیں گے کہ اگر وہ ایک بالش چلیں گے تو مسلمان بھی ایک بالش چلیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس امت کے اندر بھی ایسا کام کرنے والا ہوگا. وآخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قیامت کی نشانیاں دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. موت کی یاد دلائیں تو یہ ساری اچھائیاں مزے ختم ہو جائیں گے. خود ہمارے نبی نے بیان فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت. لذتوں کو، مزوں کو ختم کرنے والی چیز کو ہمیشہ یاد رکھو. تو لذتیں اور مزوں کو ختم کرنے والی چیز کون سی ہے؟ پیارے نبی نے کہا موت ہے. اپنی موت کو یاد کرو. ہمارا اٹھایا جانا اور چارپائی پر لٹایا جانا، چاروں پانچوں مل کر کے نہلایا جانا، پھر اس کے بعد پوچھا جانا، پھر اس کے بعد کفن میں
لپیٹا جانا، پھر اس کے بعد ہم پر نماز پڑھی جانا، پھر اس کے بعد ہم کو جنازے میں لے جایا جانا، پھر اس کے بعد سپرد خاک کر دیا جانا، مٹی میں ملا دیا جانا. یہ یاد رکھیں گے تو انسان کبھی بھی اپنے پاس موجود دولت، ثروت اور اپنے عہدہ، منصب، بڑھوتری، اس کا کوئی خیال اس کو نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ اپنی نجات کی وہ فکر کرتے رہیں گے. آئیے یہ آخری تقریر اس اسرہ کی ہم سنیں گے طالبہ سے. موت کی یاد ذہن میں لائیں، ایمان تازہ کریں. میں دعوت دیتا ہوں فائزہ انجم بنت حسین بیگ صاحب کو، آئیں موت کی یاد بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. معزز صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز معلمات و دیگر میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں اس مشترکہ سالانہ اجلاس میں آپ لوگوں کے سامنے موت کی یاد بتانا چاہتی ہوں. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. محترم سامعین و سامعات، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا. جب وہ وقت مقرر آ جائے تو اللہ کے فرشتے اس کی روح نکال لیتے ہیں اور وہ فرشتے اللہ کے حکم میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے. محترم سامعین و سامعات، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں اور اس کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا. یہ بھی حقیقت ہے کہ موت کے بعد ہولناکیوں اور المناک منظر کا سامنا کرنا ہے اور حساب و کتاب اور جزا و سزا کے مراحل سے ہر انسان کو دوچار ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ پکڑے گی، کبھی اور تم مضبوط قلعوں میں بھی کیوں نہ بند رہو، جب موت آئے گی تو ہماری چمک دمک، خوبصورتی اور رونمائی سب ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ ہماری شکل بھی تبدیل ہو جائے گی. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح چاہے زندگی بسر کرو، یقیناً آپ کو موت آئے گی، اور جس سے چاہے محبت کرو، ضرور اس سے جدا ہونا ہی ہے، اور جو چاہے عمل کرو اس کا بدلہ ملنے ہی والا ہے. محترم سامعین و سامعات، اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حقیقت میں انسان آیا ہے جانے کے لیے، اس لیے ہمیشہ موت کو کثرت سے یاد کرتے رہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت، یعنی لذتوں کو ختم کرنے والی، یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ موت کو یاد کرنے سے آخرت میں کام آنے والے کاموں کو کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو موت کو زیادہ سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.